بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے. اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان, کھایا. اب 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 نوالے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا کہیں. تو اس کا حل پھر ہم میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے, وہ کافی وزنی ہیں. میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو,
تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی, اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا, میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا, اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں, پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے, بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائی